طارق جمیل صاحب نے جو کپڑوں کا برانڈ بنایا ہے وہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنا وضاحتی بیان دے دیا ہے، آپ سب اس ویڈیو کو غور سے سن لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، بہنوں، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام میں مجھے چلایا، لگایا، ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ سن 2000 میں مجھے خیال آیا کہ ایک کوئی ایسا عربی مدرسہ ہو جس میں تعلیم عربی میں دی جائے۔ اللہ نے سن 2000 میں مجھے اس کی توفیق بخشی اور میں نے فیصل آباد میں مدرسۃ الحسنین کے نام سے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ اللہ نے اسے قبولیت بخشی اور وہ 10 شاخوں میں تبدیل ہو گیا، اور ان تمام میں ہمارے اپنے شاگرد پڑھا رہے ہیں، اور عربی ساری اس میں زبان ہے، اور عربی میں اسباق ہوتے ہیں۔ تو دوست احباب کے تعاون سے یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ پچھلے سال، بلکہ اس سے پچھلے سال، جب یہ کورونا کی لہر چلی اور کاروبار ٹھپ ہو گئے، تو مدارس تو ساتھیوں کے تعاون سے چلتے تھے، تو میں نے مدارس بند کر دیے اور آن لائن اسباق شروع کیے، اور مجھے یہ پریشانی ہوئی کہ لوگوں کے کاروبار تو ٹھپ ہو گئے ہیں، ہمارے مدارس لوگوں کے تعاون سے، زکوٰۃ سے، خیرات سے چلتے ہیں، تو اب میں کس منہ سے ان سے کہوں کہ زکوٰۃ دو، جبکہ وہ خود انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ اور میرے مدرسے میں کوئی چندہ مانگنے کا مستقل نظام کوئی نہیں تھا، اور نہ اب ہے۔ صرف میں اکیلا اپنے دوستوں کو فون کر کے اور ان سے تعاون کی اپیل کر دیتا تھا، وہ کر دیتے تھے۔ لیکن جب کورونا نے سب کو متاثر کیا تو میں نے کہا کہ اب میں نے کسی سے چندہ نہیں مانگنا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ نظام چلے گا کیسے؟ تو سن 2000 سے میرے دل میں آتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا سلسلہ بنا دے کہ یہ کم از کم جو میرے پاس مدارس ہیں یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تو یا اللہ کوئی ایسی شکل بنا دے کہ زکوٰۃ خرچ نہ ہو، زکوٰۃ کے بغیر مدرسہ چلے۔ تو کوئی شکل سامنے تھی کوئی نہیں۔ تو جب یہ کورونا آیا تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ ہم کوئی کاروبار کریں جس کی کمائی کو ہم مدارس پر لگائیں۔ تو میری بھی یہی نیت بنی کہ کوئی ایسا کاروبار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، چند دوستوں نے مل کر اس کی کوشش کی، اور سہیل موٹن صاحب نے اس میں بہت کردار ادا کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تو ہم نے میرے نام کا برانڈ MTJ کے نام سے لانچ کرنے کی نیت کی، ارادہ کیا۔ یہیں اسی کمرے میں، یہ میرے گھر کا لاؤنج ہے، تو اس میں انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اب میں کوئی کاروبار اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں پیسے بناؤں، میں نے ساری زندگی پیسہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے ہی اللہ کے فضل سے دیا ہوا تھا۔ تو کوئی کاروبار ہی تو ہمارا ذہنی نہیں ہے، ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ میں نے ذمہ دارہ بھی جب سے تبلیغ میں لگا ہوں تو 1984 میں بس ایک دفعہ میں نے کپاس کاشت کروائی تھی،
اس کے بعد ساری زندگی تبلیغ میں لگی۔ تو اب میرا اس برانڈ سے کوئی یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں کاروبار کروں، بلکہ اس کی کمائی کو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس میں لگاؤں MTJ کے نام سے، اور ہمارے بڑے عزائم ہیں اس میں آگے بڑھنے کے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایک بہت اچھا ہسپتال بنائیں، اچھا سکول بنائیں۔ سکول تو ماشاءاللہ بن چکا ہے، اور چند اب تھوڑی چیزیں اس کی باقی ہیں، اور اس پر بھی کروڑوں کے حساب سے خرچ آیا ہے۔ اور تلمبے جیسے پسماندہ جگہ میں وہ سکول ایک بہت خوبصورت عمارت ہے۔ تو چونکہ ہمارے بر صغیر میں علماء کا کاروبار کرنا یا تجارت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ جن کے ہم فتاوی کو مانتے ہیں، ان سے بڑا تاجر کپڑے کا کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں۔ تو یہ مولوی کا تصور ہے کہ وہ بھیک مانگتا ہے اور وہ لوگوں سے مانگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہم نے کسی کاروباری نیت سے یہ کام نہیں کیا، کسی کے مقابلے میں یہ کام نہیں کیا، صرف یہ کہ اس سے اللہ کرے کم از کم میرے مدارس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو میں آپ سب سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں اللہ ہمارے اس کام میں برکت دے، اور جو اللہ نے میری نیت رکھی ہے کہ میں یہ فاؤنڈیشن ہے، سکول ہے، مدرسہ ہے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر چلیں تاکہ صدقہ جاریہ میرے جانے کے بعد بھی رہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔